الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو وہ جگہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سب سے زیادہ استحباب نماز کا مسجد الحرام میں، یعنی اس مسجد میں کہ جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، یعنی بیت اللہ الشریف، اور سب سے زیادہ ثواب اس کے بعد ہے مسجد النبوی میں، اور مسجد النبوی کے بعد مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ کے بعد مسجد بیت المقدس۔ اور ان مساجد کے بعد اپنے شہر میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو شہر کی جامع مسجد، اور جامع مسجد کے بعد محلے کی مسجد، اور محلے کی مسجد کے بعد بازار کی مسجد۔ مستحب ہے کہ انسان اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو تو مسجد میں نماز پڑھے، اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حرموں میں نماز کو ادا کیا جائے۔ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ فرض کریں کہ حرم مولا امیر المؤمنین میں ایک مسجد ہو، اب اگر سوال کیا جائے کہ اس وقت حرم مولا امیر المؤمنین کے ایک جانب مسجد ہے اور دوسری جانب خود قبر مطہر کے پاس نماز پڑھی جائے مسجد میں، تو کہا جائے گا کہ حرم مولا امیر المؤمنین میں نماز کا زیادہ ثواب ہے۔ حتیٰ روایات میں نقل ہوا ہے کہ 2 رکعتی نماز کا ثواب ہے 2,00,000 رکعات کے برابر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے توجہ دلائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور امت مسلمہ کے ائمہ علیہ السلام کی جانب، کہ جن کی تعداد کا ذکر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ 12 ہیں۔ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی نمازیں گھر میں ادا کریں، اور ہر وہ مقام ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جہاں پر وہ نامحرموں کی نگاہوں سے بچیں۔ مسجد کا اسلام میں خاص مقام ہے، لہٰذا اگر کوئی مسجد کو ترک کرے بلا عذر، ترک کے معنی یہ ہے کہ بالکل نہ جاتا ہو، اور عذر کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی مشکل کی وجہ سے، یا یہ کہ اس کے کام اتنے زیادہ سخت ہیں کہ وہ صبح نکلتا ہے اور رات کو آتا ہے، اب اگر وہ مسجد نہ جائے تو اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسجد نہیں جاتا، بلکہ مسجد نہ جانے والا شخص اسے کہا جائے گا کہ جس کے لیے مسجد جانا ممکن ہو اور وہ مسجد کے احترام کو پامال کر رہا ہو۔ بس ایسے شخص کی مذمت بھی ہے، اور حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر ایسا شخص کہ جو بالکل مسجد نہ جاتا ہو، یعنی بغیر کسی عذر کے اس کے ساتھ نہ تعلق کو رکھا جائے، حتیٰ یہ کہ اسے رشتہ بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی اس کے یہاں سے رشتہ لیا جائے۔